کرنے کے لیے نہیں کرتے. گاؤں گاؤں میں مجلسیں، یہ جلسے، ہم صرف مجلسیں کرتے ہیں اور اپنے دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ سننے والے دوسرے بھائیوں کو پتہ چلے کہ ہم قرآن کے کتنے پیروکار ہیں، کہ قرآن نے مومنین کی طرف سے کہا غیروں کو کہ دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، اور ہم گلی گلی میں اپنی دلیلیں بتاتے ہیں اور ان کی دلیلیں مانگتے ہیں. اس لیے یہ مجلس ہے. تو جو چاہیے تو جو سچا ہوتا ہے وہ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے دلیل کے ساتھ، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ نہ دلیل لاتا ہے نہ مانتا ہے. تو جو چاہیے دین یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ کر ایک بچے کو خام خامی آدھی کودی بات بتائیں اور اس کو ایک دہشت گرد بنا دیں، یا اسے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تو خود بھی مر جا اور دوسرے کو مر جا. جو اس طرح کسی ملا کی بات مانے گا وہ قرآن کی کئی آیتوں کا انکار کر کے حاصل کر رہا ہوگا، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صرف ایک کی سنو. قرآن نے کہا کہ اپنی دلیل کو اپنے مکتب سے، مسجد سے سنو اور اس کو دلیل بیان کرنے والوں کے میدان میں لے جاؤ اور پھر اس کو دلیل میدان بناؤ. جب تمہاری دلیل گھر میں نہ جیتی ہو، میدان میں جیتی ہو، تب عقیدہ بنانا. تو جہاں چاہیے اس لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے کر ہم اپنی اصلاح کریں گے. رسول پاک کب نبی بنے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ سچے رسول 40 سال کے بعد نبی بنے تو یہ تو کافروں کو پتا چلا تھا جب رسول نے اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں. مسلمانوں کی تو کتابوں میں لکھا ہوا ایک کتاب میں اللہ اکبر قصص الانبیاء جیسی میں کہ جب سچے رسول پاک دنیا میں ظاہر ہوئے تو چند لمحات کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے فخر عیسیٰ نے اپنے ظہور کے وقت کے فوراً ساتھ پہلا کام ہی یہ کیا کہ اللہ کو سجدہ کر دیا تھا، اور پھر دائیں ہاتھ اٹھایا اور اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ. تو رسول جو آتے ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ تو ہر مسلمان کو پتا ہے. تو اگر قصص الانبیاء میں مسلمانوں کی باتیں پڑھ پڑھ کر لکھ کر پھر بھی کوئی بندہ یہ کہے کہ رسول 40 سال کے بعد نبی بنے تو پتا چلا وہ مسلمانوں کی نہیں مان رہا، کافروں کی مان رہا. تو جہاں چاہیے جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. تو رسول کو اللہ نے ارسال کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عالمین سے پہلے ارسال کیا، عالمین کے لیے ارسال کیا. رحمت نہ ہوتی تو عالمین کا وجود ہی نہ ہوتا. اب پتہ چلا وجود عالمین سے پہلے محمد نبی ہے. اور کیسے ارسال کیا؟ شاہد توحید بنا کر، خوشخبری دینے والے بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنا کر، اور سراج منیر بنا کر. آپ کی توجہ میں شکر گزار. اب اس لیے قرآن نے پھر ارشاد فرمایا 93ویں سورہ کی پہلی آیت میں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے اس دن کی جب وہ چڑھ گیا. اچھا یہ کون سا دن ہے؟ گھبرانے سے کلام نہیں، کوئی دن تو ہوگا. اللہ کسی ایسے دن کی قسم کھا ہی نہیں سکتا جو ڈوب جاتا ہو، نہیں تو اللہ کی تو قسم ہی ناقص ہو گئی، کیونکہ جب دن چڑھا ہوا تھا قسم قائم ہے، جب دن ڈوب گیا قسم ختم ہو گئی.